بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، دولت والی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایسی تسبیح جس سے دولت کی بارش ہوگی اور غیب سے میرا رب آپ کو دولت عطا فرمائے گا۔ جس چیز کو دیکھو گے، رب کعبہ کی قسم، وہی چیز آپ کی بن جائے گی۔ آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر اس رزق کو نہیں ختم کر سکیں گی۔ یہ نبوی عمل جس نے بھی کیا اس نے اپنی مرادوں کو پایا، جس نے بھی اس عمل کو کیا اس نے اپنی حاجتوں کو پورا کیا، جس نے بھی اس عمل کو کیا اس نے اپنے رب سے اپنے من کی، اپنی چاہت کی خواہشات کو پورا کروایا۔ یہ نبوی وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ کاروبار کی ٹینشن ہے، رزق کی ٹینشن ہے، مال کی ٹینشن ہے، اولاد نافرمان ہے اس کی ٹینشن ہے، یا اولاد آپ کی نہیں ہے اس کی ٹینشن ہے، یا اور کوئی ایسا عمل ہے جو عمل ناممکن بن چکا ہے، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، نکلتا نہیں ہے، انشاءاللہ رب ذوالجلال کی قسم کہ جو آدمی اس عمل کو اس طریقے سے کرے گا جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، تو سکپ نہیں کرے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا، صحیح طریقے سے سمجھ کر کرے گا، رب کعبہ کی قسم اس کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ جب کرے گا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے وہ چیز جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، جو اس کے گمان کے اندر بھی نہیں آ سکتی کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا۔ کیوں؟ رزق کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، اور یہ جو تسبیح ہے یہ دولت والی تسبیح ہے۔ معزز سامعین کرام، 7 نسلیں بھی اگر آپ کی بیٹھ کر اس کو کھائیں، اس رزق کو نہیں ختم کر سکتی۔ رزق ایسا آپ کے گھر آئے گا، ایسا غیب سے میرا رب رزق عطا کرے گا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ اکثر مال کی وجہ سے ہی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جب مال کی پریشانی ختم ہوگی، رزق کی پریشانی ختم ہوگی، دولت کی پریشانی ختم ہوگی، تو ساری ٹینشنیں آٹومیٹکلی ختم ہوتی جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، رزق کی وجہ سے آپ کے گھر میں لڑائی عام ہو چکی ہے، فتنے فساد عام ہو چکے ہیں، کبھی شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ہے، کبھی ماں باپ کے درمیان لڑائی ہے، کبھی بچوں میں لڑائی ہے، کبھی بڑوں میں لڑائی ہے، اور ایسی بے چینی، بے سکونی، بے قراری گھر کے اندر آ گئی ہے کہ آپ کو گھر جانے کا جی نہیں چاہتا، آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں گھر جاؤں۔ معزز سامعین کرام، ایسی صورت میں، ایسی کنڈیشن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ جب آپ کا دل نہ گھر میں لگے، نہ دکان پہ لگے، نہ آفس میں لگے، نہ کاروبار میں لگے، نہ کہیں اور آپ کا دل لگے، آپ کا دل بس پریشانی کی طرف ہو کہ کہاں سے آئے گی دولت، کہاں سے آئے گا مال، کہاں سے، ٹینشن میں ٹینشن۔ اور یہ ٹینشن ایسی ایک بیماری ہے کہ اس سے ڈپریشن کا انسان شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا دماغ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ جو معدہ ہے یہ ڈپریشن، یہ جو ہے ایسی بیماریوں کا منبع بن جاتا ہے کہ ہزاروں بیماریاں پھر نکلتی ہیں، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، کسی چیز کا تو دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں یہ دولت والی تسبیح جو آدمی کر لے گا تو معزز سامعین کرام اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، کیونکہ یہ قرآن والی تسبیح ہے، اور یہ ایسی تسبیح ہے کہ اس کا معزز سامعین کرام کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لگاتار اس تسبیح 100% گارنٹی والی یہ تسبیح ہے، لگاتار یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور عمل 11 دن آپ نے کرنا ہے، 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا۔ اور عمل کو شروع کرنے سے پہلے 3 بڑی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط صدقہ کرنا، صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے نا، تو پھر معزز سامعین کرام آپ کی غیبی، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، دونوں بن جائیں گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی دعا کرو تو اے اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو مجھ پر کھول دے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھول دے۔ جب اللہ کی رحمت کے دروازے، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے
کھل جاتے ہیں، اس وقت انسان پھر دیکھتا ہے کہ کیسے میرا رب عطا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ دینے کے بعد تنہائی میں اس عمل کو کرنا ہے۔ تنہائی کے اندر ایسی جگہ اس عمل کو کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو وظیفے کے دوران ڈسٹرب نہ کرے، تنہائی کے اندر۔ کیونکہ جب آپ کا ذہن کسی اور طرف ہوگا نا، مثال کے طور پر ان کی طرف ہو یا ان کی طرف ہو، یا آپ مجھ سے بات کر رہے ہو آپ کی طرف ذہن ہو گیا، تو ایسی کنڈیشن کے اندر جب ذہن ادھر ادھر آپ کا بٹ جاتا ہے نا، تو پھر ایسی کنڈیشن کے اندر آپ کا یہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھنا، وہ ذہن بٹ گیا، توجہ بٹ گئی، توجہ بٹ گئی تو وہ عاجزی جو رب کے ساتھ ہونی چاہیے وہ عاجزی نہیں ہو سکتی۔ پھر یاد رکھیے گا معزز سامعین کرام، تو عاجزی پیدا کرنے کے لیے آپ نے بھرپور توجہ کے ساتھ، اور دوسری بات جو آخری اور تیسری شرط ہے نا، وہ کیا ہے؟ آپ کا یہ جو دل ہے، دل، دماغ، آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، حتیٰ کہ ہر عضو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جب اتنی عاجزی سے، اتنے پیار سے اور اتنی لجاجت سے اور اتنی لگن سے، اتنی توجہ سے آپ اپنے رب کو پکاریں گے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، میرا رب جو ہماری کوتاہیوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، ہمیں رزق دیتا ہے، وہ کیسے انکار کرے گا؟ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ کو مخاطب کرنا ہے۔ پھر معزز سامعین کرام، اس کے بعد سورہ فاتحہ کا یہ عمل آپ نے شروع کر دینا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا یہ عمل آپ نے شروع کر دینا ہے۔ سورہ فاتحہ کا یہ عمل آپ نے شروع کر دینا ہے۔ کیا ہے عمل؟ آپ نے 5 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اب یہ 5 مرتبہ تعوذ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس 5 مرتبہ کے تعوذ کی وجہ سے معزز سامعین کرام، انسان شیاطین کے شر سے، جنات کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شریروں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو 5 مرتبہ پورے تلفظ کے ساتھ اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، 5 مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد رب رحمان کو پکارنا ہے، اللہ کو متوجہ کرنا ہے۔ تو تسمیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تسمیہ جانتے ہیں نا تسمیہ کسے کہا جاتا ہے؟ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے۔ تسمیہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ 5 بار آپ نے تعوذ پڑھا، 7 بار آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ کیا ہے تسمیہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں 2 نام ہیں، ایک الرحمن، دوسرا الرحیم۔ الرحمن الرحیم، میرا رب فرماتا ہے جب مجھے بندہ ان 2 ناموں سے پکارتا ہے، 2 ناموں سے، اللہ غیب سے عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، مال عطا کرتا ہے، دولت عطا کرتا ہے، اور میرے رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی رب سے پکارو نا، اے اللہ اپنی رحمت والے دروازوں کو کھول دے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھول دے۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آمنہ کے لالی، عبداللہ کے در یتیم، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے نا۔ آئیے نا میرے ساتھ مل کے پڑھیے، آئیے نا میری زبان کے ساتھ میری آواز میں آواز ملا کے پڑھیے نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں سے لے کر ولضالین آمین یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے، لیکن 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد رزق کی تسبیح سلام قولا من رب الرحیم یہ پڑھنی ہے، یہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور پھر آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 11 دن کا یہ عمل ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر کوئی ہر وقت ہر جگہ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔